ختم نبوت زندہ باد. اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس روح پرور اور وقت کے اہم ترین موضوع پر منعقد کی گئی نشست کے صدر باوقار شہر ناگپور و اطراف کے معزز علماء کرام اور قابل احترام باشندگان ناگپور اور پس پردہ خواتین اسلام، ہم مسلمان ہوئے ہیں سب سے پہلی بنیاد ہمارے مسلمان ہونے کی لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار. ہمارے مسلمان ہونے کی دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ. ایمان نام ہے دل سے ان باتوں پر مطمئن ہو جانے کا. جیسے کان اسے سنا جاتا ہے، کان کا کام سننا ہے. زبان سے بولا جاتا ہے، زبان کا کام بولنا ہے. ہاتھ کا کام چھونا ہے، پیر کا کام چلنا ہے. ایسے ہی یہ اطمینان دل سے ہوتا ہے. ایمان نام ہے دل کے ایک کام کا، اور دل کا وہ کام ہے اطمینان. دل جب کسی بات پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں تصدیق، دل کی تصدیق. مسلمان اور مومن میں، مسلم اور مومن میں قرآن پاک کی نظر میں، اللہ رب العزت کی نظر میں فرق ہے. مسلم اور مومن، دیکھیے میں بیچ میں سوال کر لوں گا آپ حضرات سے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے نہیں آ رہی ہے. اسلام کا تقابل کفر سے ہے. مسلم کے مقابل میں آتا ہے کافر. جیسے رات اور دن، ایسے ہے مسلم اور کافر. مومن کے مقابل میں آتا ہے منافق. ایمان کے مقابل میں کفر نہیں، ایمان کے مقابل میں نفاق آتا ہے. ہم نے جو قبول کیا ہے وہ ہے ایمان. اسلام کہتے ہیں ظاہر میں مسلمانوں کے جو وہ کام ہیں جو ان کی شناخت ہے،
وہ کام کرنا. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. مسلمانوں کی صفوں میں اور مسلمان جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسلام دشمن حضور کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اور حقیقت میں اپنے اندر یہودیت رکھنے والے منافقین داخل ہو گئے تھے. یہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے تھے. یہ اندر سے ایمان نہیں رکھتے تھے، اسلام سے مطمئن نہیں تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یوں کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا اے نبی ان کی گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور نبی سے یہ کہا آپ ان سے کہیے اپنی زبان پر یہ بات مت لاؤ کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، یہ مت کہو. ہاں یہ کہو ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں آیا. ایمان جس کے اندر آتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے. قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو میرے بھائیوں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیسے مطمئن ہیں؟ ذرا ایک مرتبہ بول دیجئے آپ. کیسے مطمئن ہیں؟ دل سے مطمئن ہیں. دلی اطمینان ہے ہمیں، جیسے ہمیں اپنے ابا پر دلی اطمینان ہے، ہمیں اپنے قریبی شخص پر اطمینان ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ماں باپ سے زیادہ مطمئن ہیں. یہ اطمینان کی کیفیت کا نام ہے ایمان. پھر میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں صاف صاف یہ اعلان فرما دیا کہ جناب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ آخری نبی ہیں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اور سینکڑوں احادیث میں یہ اعلان ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ابتدائی میں ہیں، 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہم مسلمانوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، سلسلے نبوت پر ان کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی۔ اس لیے ہر مسلمان کے اوپر جیسے اس بات پر اطمینان کرنا یہ ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کے لیے اس پر مطمئن ہو جانا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اب پیدا نہیں ہوں گے، وہ آسمان سے اتارے جائیں گے اور وہ بھی آپ کی شریعت کو ہی آگے بڑھائیں گے، مستقل شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اب اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، وہ شخص ہمارے اوپر ڈاکہ ڈال کر ہمیں مرتد بنانا چاہتا ہے۔ اب یہاں جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں، خصوصاً پس پردہ خواتین جو یہاں موجود ہے، میں ان سے بہت مختصر میں کچھ باتوں کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو بات اللہ رب العزت نے فرما دی ہے اور جو بات ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، وہ ہو کر رہیں گی، ہو کر رہیں گی، ہو کر رہیں گی۔ سینکڑوں نصوص کے ذریعے سے ہمیں اس پر بیدار کر دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ایمان سوز حالات آئیں گے۔ دیکھیے، آج مسلمانوں کی طرف گناہ، شیطانی محنتیں جس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں۔ خصوصاً موبائل نے، نیٹ نے جس قدر تباہی مچائی ہے، بے حیائی پھیلائی ہے، نوجوانوں کی معیشت کو، نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ انسانیت میں اتنا بگاڑ آ جائے گا۔ آج وہ بگاڑ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے پوری دنیا ہی بدل گئی، وہ دنیا جو اچھی دنیا تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ احادیث مبارکہ میں یہی خبریں ایمان سے متعلق بھی دی گئی ہیں، عقیدے سے متعلق بھی دی گئی ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوگا، لیکن ایسے فتنے آئیں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف طور پر فرما دیا کہ تم یہ دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ صبح میں تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اچھا بھلا ایمان والا تھا اور شام میں تمہیں معلوم پڑے گا کہ وہ کافر بن گیا، اور شام میں معلوم دیکھو گے کہ ایک آدمی مسلمان تھا اور صبح میں معلوم ہوگا کہ وہ کافر ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ ایسے حالات حتیٰ کہ نبی نے فرمایا یجعل الحلیم منہم حیرانا، وہ فتنے تم میں سے ایک سنجیدہ آدمی کو حیرت میں ششدر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ اتنے ایمان سوچ فتنے آئیں گے۔ ہماری اولاد اگر مرتد ہو گئی ان فتنوں کا شکار ہو کر، ہم کل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے تو یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا ایمان والوں کو کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو آپ ٹیڑھا کر دے، گمراہ کر دے، ان میں کجی پیدا کر دے، اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری نسلیں، ہماری اولاد، ان کے ایمان محفوظ رہے، تو دو کام ہمیں کرنا ہے۔ مردوں کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پس پردہ خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی غور سے اس کو سنیں۔ دیکھیے، بچوں کی تربیت میں
ماں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جہاں ماں دیندار بن جائے نسلیں دیندار بن جاتی. ہمارے اس ملک میں جتنے اہل اللہ ہیں ان کی تاریخ جب آپ پڑھنی شروع کریں گے، ان کی تعمیر میں اور ان کی زندگی کے اس مقام تک پہنچنے میں سب سے زیادہ دخل ان کی ماں کا آپ کو نظر آئے گا. اس لیے میں جو خواتین اسلام یہاں بیٹھی ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ان دو باتوں پر آپ توجہ دیں. سب سے پہلی بات، ہماری اولاد ہو یا ہمارے نوجوان ہوں، ہماری اولاد کے عقائد کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کی بات پختہ ہو جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ہم جس طرح اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹے اللہ بولو، ان سے کہتے ہیں بیٹے اپنے نبی کا نام کیا ہے، ان سے ہم کھانے کی دعا پڑھاتے ہیں، اس طرح غیر محسوس طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنایا ہے، اور اس سے بھی آگے جو عقیدے کی ضروری باتیں ہیں. حضرت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت، جو آج کی ہماری محفل کے روح رواں ہیں، مہمان خصوصی، مربی خصوصی ہے. حضرت والا کی کتاب ہے عقائد پر، وہ آپ یہاں مقامی ذمہ داران مفتی عمران صاحب وغیرہ سے لے سکتے ہیں. خواتین سے بھی میں کہوں گا وہ عقیدے کی کتاب ہم حاصل کریں، اس کو سمجھیں. ایک بات میں عرض کروں کہ ہماری ایک شان قرآن نے کیا بیان کی، جو اللہ کے وہ بندے بننا چاہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے. مجھے 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے. ہمارے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ بات کو ہم کیسے بھی سن لیں، نہیں، ہر بات کو ہم صحیح سمجھیں. یہ ہماری صفت ہونی چاہیے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ہر بات کو سمجھے، عقیدے کی کتاب کو لے ہم سمجھے. اس کے بعد اپنے بچوں کی آج فکر کر لیجئے، ورنہ کل بہت شرمندگی اٹھانی پڑیں گے. میں آپ سے کہوں، جو لوگ ایک مرتبہ ان مرتد کرنے والوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، سر پٹک لو. باطل ان کو ایسا گمراہ کر دیتا ہے، اتنا پختہ کر دیتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہم وہ دن نہ دیکھیں، اگر ان کے آلے کار ہو جائیں آپ سر پٹک لیں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے آج اگر عقیدہ پختہ ہو گیا، آج اگر بات پختہ ہو گئی دل کے اندر، انشاءاللہ پھر یہ کہیں بھی چلے جائے دنیا کے اندر، بچپن کی جو بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیے، گھر کے اور بچوں کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں بھی بدلنا پڑے گا. آج بہت سی جگہ ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے بچے سدھر جانا، لیکن وہ اپنے گھر میں تبدیلی لانا نہیں چاہتے. ایک خاتون کو ایک صاحب نے دیکھا ٹرین کے اندر کہ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے ٹرین میں. اس زمانے میں جبکہ بچے موبائل کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں، بڑے بھی رہنے کے لیے تیار نہیں، تو بچے کیا ہیں، سمجھدار لوگ تیار نہیں ہیں. ایک صاحب نے بڑی حیرت سے ان سے پوچھا، خاتون سے، کہ یہ بچے پر شاید آپ نے بہت محنت کی ہے کہ ٹرین کے اندر یہ بچہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. خاتون نے کہا میں نے کوئی محنت نہیں کی، نہ مجھے کوئی محنت کی ضرورت پڑی. میں کہا رے تو کتنی تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں ٹرین میں بچہ مطالعہ کر رہا ہے. خاتون نے کہا مجھے کوئی محنت کرنا نہیں پڑی، صرف مجھے اتنا کرنا پڑا کہ مجھے اپنے ہاتھ میں کتاب لینی پڑی. میں نے کتاب ہاتھ میں لی، بچے نے بھی کتاب ہاتھ میں لے لی. تو بڑوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق رہنا پڑے گا. ہم عقیدے پر توجہ دیں گے اور اس بات کو بچوں میں منتقل کریں گے، بچوں میں بات آئیں گی. دوسری بات، خاص طور پر اس کا تعلق بڑوں سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی بہت سی راہیں رکھی ہے، تبلیغی جماعت ہے،
بہت سے لوگ بزرگوں سے جڑے ہوئے خانقاہی لائن سے، اور بھی بہرحال بہت سی محنتیں ہیں، سب محنتیں اپنی جگہ ثمر آور ہے، اللہ تعالیٰ سب محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر ایمان کو بچانا ہے، خصوصاً ان لٹیروں سے بچانا ہے جو ایمان کے سودائی آج ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کر کر مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے غیر محسوس طریقے سے محنتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر محنتیں کر رہے ہیں، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری بات، اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، خواتین بھی خاص طور پر اس کو نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہمارے ہر نوجوان کا علماء سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جو شخص علماء حق سے جڑ کر رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو علماء سے کٹے گا وہ کب گمراہ ہوں گا آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ اپنے دل پر لکھ کر لے جائیے کہ جو علماء سے دور ہوں گے فتنے ان کو بہت جلدی اچک لیں گے۔ آج بھی پرسوں ایک نوجوان کو ہم نے بہت سمجھایا، اس سے طریقہ کار جو ہم نے معلوم کیا، ہر فتنہ باطل فتنے کی یہ نشانی ہے کہ وہ امت کے علماء سے امت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس امت مسلمہ کے علماء کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اپنے ذاتی اعمال میں وہ جو بھی ہو، لیکن ایمان اور دین کے سلسلے میں کبھی بھی وہ ایمان فروشی نہیں کریں گے، ورنہ یہ دین آج تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے اس امت میں ہمارے نبی کا یہ معجزہ رکھا ہے کہ اس نبی کے لیے جس علماء کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ کسی بھی قیمت پر ایمان کے سودے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایمان کی بات ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہ اس کو صاف صاف بتائیں گے۔ اگر اس امت مسلمہ کا تعلق علماء سے رہے گا ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ میں کہوں گا آپ سے ایک آخری بات، جب بھی آپ کے سامنے کوئی نئی بات کہے، حضرت مہدی کے متعلق ہے، قیامت کی نشانیاں شروع کرے، اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات شروع کرے، دجال کے بارے میں شروع کرے، اب وہ آپ کو کہیں لے جانا چاہیں گا، آپ سب سے پہلے کہ چلیے آپ کو میں ہمارے امام صاحب سے ملاتا ہوں، دیکھیے وہ رہتا ہے یا بھاگتا ہے۔ آپ جب کہیں گے میں ہمارے امام صاحب سے ملاتا ہوں، مفتی صاحب سے ملاتا ہوں، وہ فوراً بھاگ جائیں اور آپ بچ جائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شخص چاہے وہ کسی بھی جماعت سے جڑا ہوا ہو، ایمان کے سلسلے میں اس کو عالم دین سے مربوط رہنا ضروری ہو، چاہے وقت کا وہ کوئی بھی ہو۔ شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا بہت آسان کام ہے، ایک عالم کو گمراہ کرنا مشکل۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا علماء سے ربط بہت ضروری ہے۔ جب کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے فوراً ہم علماء سے رجوع